بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان کی آمد ہے جی، اور اس لیے ہم بہت سارے ایسے کام جو پہلے سے کر کے رکھ لیں تو بعد میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت کو دے سکتے ہیں۔ تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل اور آسان ترین 3 چٹنیوں کی ریسپی، جو کہ بہت ہی ایزیلی آپ کے کچن میں سارے کے سارے انگریڈینٹس اویلیبل ہوں گے، اور یہ ایک دم جھٹپٹ بن جائے گی۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل انگریڈینٹ بازار سے لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 کپ کے قریب املی لے لی، آدھا کپ میں نے آلو بخارا لے لیا جو کہ ویسے بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، 3 ٹماٹر میں نے لیے ہیں، اور کچھ دھنیا اور پودینہ تازہ میں نے لے لیا ہے۔ ہم بنائیں گے ہرا دھنیا کی چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی اور املی آلو بخارے کی چٹنی۔ تو دھنیا جو ہے یہ میں نے بالکل فریش لیا ہے۔ اکثر دکانوں پہ جو ہوتا ہے سبزی کی شاپ پہ جو ہے نا، وہ پانی والا دھنیا ملتا ہے جس کے اوپر انہوں نے پانی ڈالا ہوتا ہے۔ تو دھنیا لیتے ہوئے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ فریش ہی اٹھائیں۔ اب یہاں پر ایک بول میں 1 کپ املی ہے اور ساتھ ہی آدھا کپ آلو بخارا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے، گرم پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے۔ اس سے اس کا جتنا پلپ ہوگا وہ سارا پانی میں آ جائے گا، اور باقی جو املی کی جیکٹس ہیں اور سیڈز ہیں وہ ہم الگ کر لیں گے۔ سیم اسی طرح ہم آلو بخارے کا بھی کر لیں گے۔ جتنی دیر میں ہمارا املی آلو بخارا نرم ہوتا ہے ہم دھنیا کی چٹنی بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 2 گٹھی جو ہے وہ دھنیا لیا تھا، اور 1 گٹھی کے حساب سے میں نے اس میں پودینہ شامل کیا تھا۔ ان کو میں نے دھو کے ڈرائی کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈالیں گے جی بلینڈر میں، اور سمپلی آپ اس کو 2-3 حصوں میں رفلی کاٹ بھی سکتے ہیں۔ میں نے بھی اس کو 2 حصوں میں ہی جسٹ کٹ کیا تھا۔ اچھا، دھنیا کی جو ڈنڈیاں ہیں یہ آپ نے بالکل ریموو نہیں کرنی، انہی کی وجہ سے جو چٹنی میں ایک گاڑھا پن ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور ایک مزیدار قسم کا ٹیسٹ بھی کریٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر میرے پاس کچھ لہسن کے جوے ہیں، اور ساتھ ہی میرے پاس لیمو ہے، اور کچھ 1-2 چھوٹے سے بالکل سمپل سے مسالے ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے 7 سے 8 لہسن کی کلیاں لے لی تھی، ان کو ہم شامل کر لیں گے بلینڈر کے اندر، اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال لیں گے جی نمک تقریباً 1 کھانے کا چمچ، کیونکہ دھنیا ہماری زیادہ ہیں، اور زیرہ یہ جائے گا 1 کھانے کا چمچ۔ ثابت زیرہ ہے یہ میرے پاس، میں نے یہ شامل کر دیا ہے۔ اس کے اندر بھنا ہوا زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سفید زیرہ بھی۔ اس کے بعد ہم نے ڈالی اس کے اندر ہری مرچیں۔ ہری مرچیں میری یہ بہت تیکھی ہیں اس لیے میں نے 7 سے 8 ڈالی ہیں، آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا۔ لیمو بڑے سائز کے تھے تو میں نے 2 بڑے لیمو لے لیے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹے لیمو ہوں گے تو پھر آپ 4 سے 5 لازمی لیجئے گا، کیونکہ لیمو سے اس کے اندر ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیمن جوس سے، اور دوسرا یہ اس کے لیے ایک پریزرویٹو کا بھی کام کرے گا اگر آپ اس کو زیادہ دن کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ بس اس کو بلینڈ کر لینا ہے۔ آپ اس میں سونف یا اجوائن اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ بس اس کو ایک جار میں بھر لیں گے، ایئر ٹائٹ جار ہونا چاہیے اور ڈرائی ہونا چاہیے، اس کے اندر اس کو ڈال کے ہم رکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ باری آ جاتی ہے جی ہمارے پاس املی کی اور آلو بخارے کی چٹنی کی۔ تو دیکھیں یہاں پر املی جو ہے یہ بالکل نرم ہو چکی ہے۔ اب صاف ستھرے ہاتھوں سے ہم اس کو اچھے سے مسل کر اس طرح نچوڑ لیں گے۔ اس کو جیکٹ سے باہر نہیں نکالنا، ورنہ پھر وہ بہت زیادہ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز آ جاتے ہیں۔ سمپلی اب ہم املی کو چھان لیں گے سٹینر میں رکھ کے اچھے طریقے سے۔ آلو بخارے کا بھی ہم سیم یہی پروسیس کریں گے۔ اگر آپ سے آلو بخارا جو ہے اس کا پلم نہ نکلے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کا سیڈ الگ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے، اور ایک دم سے اس کا جو پلپ وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا آرام سے آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس طریقے سے املی کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے۔ اسی طرح یہی پروسیس ہم آلو بخارا کے ساتھ کریں گے، اور پھر اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ بیچ میں کچھ تھوڑے سے بیسک مسالے ڈال کے دیکھیں املی کا جتنا یہ چھوٹے چھوٹے وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے سٹینر کے اوپر آ گئے ہیں۔ آلو بخارا بھی ہمارا ہو گیا ہے۔ آپ چاہیں تو آلو بخارے کو چھان لیں، اگر چھاننے میں مسئلہ ہو، اکثر ایسے آلو بخارے ہوتے ہیں جو تھوڑے سخت ہوتے ہیں، تو بس آپ ان کو ڈائریکٹ گرائنڈ کر لیں ان کی گٹلی نکال کے۔ اب یہ املی آلو بخارے کا جو پلپ ہے یہ ہم نے ڈال دیا کڑاہی میں۔ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے 2 کپ پانی، اور اس کے ساتھ ہم کچھ مسالے اس کے اندر مکس کرتے ہیں، اور پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 کھانے کا چمچ نمک، 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، 1 چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ زیرہ پاؤڈر ڈال دیا ہے، اور ثابت زیرہ میں نے 1 چائے کا چمچ ڈالا ہے، کالا نمک میں نے 1 چائے کا چمچ ڈالا ہے، اور چینی میں نے اس کے اندر تقریباً 2 کھانے کے چمچ شامل کی ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں۔ اگین اگر آپ کو سونف پسند ہے تو آپ اس میں سونف بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو چولہے پہ رکھ دیں گے، اور شروع کے 1 سے 2 منٹ اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ تمام کے تمام مسالے یکجان ہو جائیں اس کے اندر، اور پھر اس کو جب ابال آ جائے گا تو پھر آنچ کو سلو کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے، یہاں تک کہ یہ بالکل 1/3 حصہ اس کا رہ جائے گا۔
اب تقریباً 20 منٹ کے بعد یہ کچھ اس فارم میں آ گیا ہے. اس کا جھاگ بھی ہم نے ساتھ ساتھ ریموو کر لیا تھا. اب اگر آپ کو یہ اتنا ہی گاڑھا چاہیے تو ہم اس پوائنٹ کے اوپر بھی جو ہے چولہا بند کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے جار میں بھر سکتے ہیں. اگر اس سے تھوڑی سی اور گاڑھی کنسسٹنسی میں چاہیے تو اس کو 1 سے 2 منٹ اور پکائیں گے. لیکن اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے آلیو آئل. آپ ویجیٹیبل آئل نارملی جو کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ والا آئل بھی کوکنگ آئل شامل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کے اندر آلیو آئل ڈالا ہے. بس اس کو 1 سے 1.5 منٹ اور پکائیں گے اور اس کے بعد ٹھنڈا کر کے ہم اس کو بھر لیتے ہیں جار میں. تو یہ بہت ہی آسان اور مزے کی ہماری املی آلو بخارے کی چٹنی، کھٹی میٹھی سی چٹنی بن کے بالکل تیار ہے. ان چٹنیوں کو آپ چنا چاٹ، دہی بلے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم پکوڑوں سموسوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں تیسری سب سے آسان ترین چٹنی کی طرف. یہاں پر میں نے لال پکے ہوئے ٹماٹر لے لیے ہیں. اس چٹنی کے لیے آپ کے پاس پکے ہوئے ٹماٹروں کا ہونا ہی ضروری ہے. ان ٹماٹروں کو لے کر اس کو 2 کٹ لگا کے سائڈ سے میں نے اس طریقے سے رکھ لیا ہے جی کڑھائی کے اندر. اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تقریباً 7 سے 8 لہسن کے جوے شامل کر لیے ہیں. ہری مرچیں آپ حسب ذائقہ ڈال دیں. میں یہاں پر کوئی 6 سے 7 ہری مرچیں ڈالوں گی کیونکہ یہ والی ہری مرچیں بہت زیادہ تیکھی ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے آئل. آلیو آئل اگین آپ استعمال کر لیں یا دوسرا آئل استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب یہ تقریباً 2 کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کو لے کر چولہے کے اوپر رکھ دیا ہے جی. اس کے اوپر رکھیں گے ڈھکن یہاں تک کہ تھوڑا سا یہ جو ٹماٹر ہے نا یہ سافٹ ہو جائیں اور ان کا چھلکا جو ہے وہ آرام سے اتر جائے. تھوڑی دیر بعد 1 سے 2 منٹ کے بعد آپ ٹماٹروں کی سائڈ جو ہے وہ چینج کر لیجئے گا. جس طرح سے میں نے یہاں پر چینج کر لی ہے. سائڈ چینج کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے کوک ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ جو چھلکا ہے اس کا اتر جائے گا. اچھا، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ نے اوور کوک نہیں کرنا، بس جسٹ اتنا پکانا ہے کہ جو ٹماٹر ہیں ان کا چھلکا آرام سے اوپر سے اتر جائے. اور اسی طرح سے ہم وہ جیسے سبزیوں کو سوٹے کرتے ہیں نا، بس اس طریقے سے. اور لہسن، ہری مرچ، ان کو اب ہم نکال لیں گے جیسے یہ ہلکی ہلکی سی گولڈن ہونا شروع ہوں گی. اور بس پھر اب ٹماٹر بھی نکال لیں گے. ٹماٹر کے چھلکے یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے ریموو ہو رہے ہیں. اب ڈالتے ہیں اس میں 1 چائے کا چمچ زیرہ، نمک 1 چائے کا چمچ، اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ. اور کالا نمک آپ شامل کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں. اور یہ وہی والا آئل 1 کھانے کے چمچ ہی یہ رہ گیا تھا جس میں ہم نے ابھی ان کو تھوڑا سا پکایا تھا. سمپلی ان کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کے ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے. اور یہ رہی ہماری تینوں آسان ترین اور مزیدار ترین چٹنیاں. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.